بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع میں لایا ہوں وہ ہے بدگمانی۔ آج کل بدگمانی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر عام و خاص میں یہ پائی جاتی ہے۔ تو اس بدگمانی سے بچنے کے لیے ہم کیا کریں، کیا طریقہ اپنائیں؟ تو اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی سوچ اچھی رکھیں۔ اب جیسا کہ ہم اور آپ کی سوچ ہے، میں چند مثالیں دیتا ہوں کہ ایک محترمہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تو ہم اور آپ ڈائریکٹ بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور اس طرح ایک شخص مسجد کے آگے سے گزر رہا ہے جبکہ لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہم لوگ پھر بھی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ایک آدمی کے پاس سے گزرتے ہیں اور اسے سلام کرتے ہیں اور وہ جواب نہیں دیتا، تو ہم پھر بھی بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص تکبر کر رہا ہے۔ اب اگر ہم اپنی سوچ اچھی رکھیں اور یہ سوچیں کہ جو محترمہ جو ہے وہ ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے وہ اس کی اہلیہ ہے، اور جو شخص مسجد کے آگے سے گزر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھ کے آیا ہو، یہ اگر ہم سوچ رکھیں۔ اور اس طرح جو آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کا سلام سنا ہی نہ۔ تو یہ اگر ہم اپنی سوچ اس طریقے سے رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ ہم بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں گے۔ اب ایک بزرگ نے فرمایا کہ اگر میں کسی بھائی کو دیکھوں کہ اس کے داڑھی سے جو ہے شراب کے قطرے ٹپک رہے ہیں، تو میں یہ سمجھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کے داڑھی پر کسی نے شراب ڈال دی، اس نے شراب نہیں پی۔ اور اس طرح اگر کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ انا ربکم الاعلی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا ہے۔ تو یہ سوچ اچھی رکھنا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد وہ شہر کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے کہ ایک لڑکا اور لڑکی کی جو ہے وہ وہاں پر ساحل پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے آگے شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے سوچا یار یہ کہ شام ڈلنے کا یہ انتظار کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ غلط فعل کریں گے اور شراب، یہ سامنے جو بوتل ہے وہ شراب کی۔ تو میں گیا ان سے پوچھنے کے لیے، ان سے پوچھا کہ بھئی کہ آپ لوگ کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اور ہم سید زادے ہیں اور ہم دونوں روزے سے ہیں، ہم دونوں افطار کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ سامنے جو بوتل میں پانی پڑا ہوا ہے یہ زمزم کا پانی پڑا ہوا ہے اور اس سے ہم روزہ افطار ہیں۔ حضرت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اتنا ملامت کیا اور ان دونوں کو گھر لے گیا اور اس کے بعد جو ہے ان کی صحیح جو ہے اکرام کیا۔ تو اس لیے جو اگر ہم اپنی سوچ اچھی رکھیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ رہے گا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے خود اپنے اعمال کی نیتوں کو جاننا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ وہ دوسروں کی نیتوں کے بارے میں فیصلے صادر کرتا پھرتا ہے۔ اکثر دفعہ آپ معاملے کے صرف ایک رخ کو دیکھتے ہیں، لہٰذا دوسرے رخ کو آپ مثبت طریقے سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ تو یہ طریقہ ہم اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ والسلام۔